अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ हमने बहरिया टाउन के ऊपर वीला किए, दो किए, एक नहीं दो किए, बल्कि तीसरे में भी उनका जिक्र किया। और मलक रियाज साहब जो सिंध के लोगों के ऊपर जुल्म करने लगे थे, उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो थी उनकी जो आवाज़ थी हमने आप लोगों तक पहुंचाई। और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी ये इस तरह की हरकत करेगी तो कोई तीसरी कुव्वत मुदाखलत कर देगी। अब पता नहीं पीपल्स पार्टी ने ये हरकत खुद की है या किसी को करवाई है किसी से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसका तजिया कर लेते हैं कि वाह क्या क्या हुआ है। सिंध की तमाम कौम परस्त पार्टियाँ जिनके अंदर जिनकी जो कोऑर्डिनेशन जो थी, जिनकी सदारत जो थी, वो GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह साहब कर रहे थे। जलाल महमूद शाह साहब वैसे सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हुए हैं। इनके अलावा और इनकी पार्टी सिंध यूनाइटेड पार्टी, इसके अलावा डॉक्टर कादर मगसी साहब की सिंध तरक्की पसंद पार्टी, इनके अलावा अयाज लतीफ़ पलीजो की कौमी अवामी तहरीक, और इस खालक जुनेजो की GS सिंध महाज, फिर अवामी वर्कर्स पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी, सिंध मज़ाहमत तहरीक, हारी कमेटी, और अबव ऑल जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, राशिद महमूद सुमरो साहब जो थे, ये इन तमाम अहबाब के साथ शरीक थे। और इन्होंने बहरिया टाउन के सामने जो कौमी शाहराह है उसके ऊपर धरना देने का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान था। जब ये उसी के सामने शाहराह रोक कर वहाँ पे जलसा कर रहे थे तो उस जलसे में से कुछ लोग निकले और उन्होंने जाके बहरिया टाउन के गेट और वहाँ पे उसके अंदर कायम निजी अमलाक के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पे आग लगा दी गई बड़ी फनकारी के साथ। मुझे 1977 की वो तहरीक याद आ गई जिसके अंदर जब लोग मुजाहरा कर रहे होते थे तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा आ जाता था जो दीवार पे चढ़ जाता था और दीवार पे चढ़ के ऊपर जाके तो वो फायरिंग कर दिया करता था या आग लगा दिया करता था। इस तरह के मुजाहरे के अंदर आपको एकदम ऐसा लोगों का ग्रोह नज़र आता है जो तखरीब, तोड़ फोड़ और इस तरह आग लगाने के अंदर माहिर होते हैं। और एक सेकंड से पहले वो 6, 7, 8 लोग जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद अशारे कियोस्क, सिगरेटों का कोई खोखा रखा हो उसको, कोई टेबल पड़ा हो, कोई कुर्सियाँ पड़ी हों, कोई गाड़ी खड़ी हो, उसको ऐसे आग लगाते हैं। और उनके पास कोई केमिकल भी होता है, उस केमिकल के नतीजे के अंदर वो आग लगती है और मिनटों में वो चीज़ भस्म हो जाती है। और वो मुजाहरा और मुजाहिरीन के जो मुतालबात होते हैं वो पस मंज़र में चले जाते हैं और अगले दिन अखबारात की जीनत वो तस्वीर बनती हैं, वो बैनर नहीं बन पाते, वो तस्वीर बनती है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी, बड़ी बारीक तवज्जो। अगले दिन मुजाहरे में क्या डिस्कस हो रहा होता है कि इतनी गाड़ियाँ जला दी, इतने मोटरसाइकिल जला दिए। और फिर जब इस तरह की हरकत होती है तो इसके नतीजे में पुलिस भी रद्द अमल देती है और पुलिस भी जो है वो फायरिंग करती है, टीयर गैस करती है, बुलेट चलाती है, रबड़ की बुलेट चलाती है, जिसके नतीजे में कुछ लोगों को ज़ख्म आ जाते हैं। तो यूँ खबर मुकम्मल हो जाती है कि मुजाहरा हुआ, मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में इतने लोग जान बहक या इतने ज़ख्मी और जनाब इतने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा। वो मुजाहरा किन मकासद के लिए, किस बात के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए हुआ, वो चीज़ ज़ेर बहस ही नहीं आती। अब जब हमने पिछला वीलॉग किया था तो उसमें हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो रहा है, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को सूबे के अंदर से भी और सूबे से बाहर के भी से भी कोई कुव्वत कर सकती है फिल। क्योंकि जब बड़ी आग लगी थी उस वक्त इनको पिपलियों को, जियालों को बड़ी आग लगी थी, बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब हमने ये कहा था कि बिलावल साहब शर्मा जाते हैं जब उनसे बहरिया टाउन के बारे में पूछा जाता है। कल के दिन के अंदर 2 सिंध के मिनिस्टरों ने कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक लफ्ज़ नहीं फूटे मुंह से, हालांकि उस वक्त वो मुजाहरा जारी था। कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और एक लफ्ज़ नहीं फूटे वो मुंह से, अनहोली अलायंस। ठीक है ना भाई, वहाँ पे पाकिस्तानियों की जायदादें जलाई जा रही थी, वहाँ से पुलिस भगा दी गई थी, वहाँ से निजी जो होते हैं गार्ड्स हैं उनको भगा दिया गया था। ये कौन ऑर्गेनाइज्ड लोग थे? अगर इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग होते ये सिंध की तरक्की पसंद पार्टियों के, तो रोज़ाना के 10-10 गायब होते। ठीक है,
وہ روزانہ غائب ہوتے کہیں، بھائی وہ کہیں نہ کہیں تو سٹرائک بیک کر رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں تو کر رہے ہوتے، کچھ نہیں کرتے نا بیچارے، چپ کر کے غائب ہو جاتے ہیں 10 مہینے سے لے کے 4 سال کے لیے، اور اس کے بعد آتے ہیں تو ان کی ذہنی حالت بھی بیچاروں کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت آرگنائزڈ لوگ تھے جنہوں نے آ کے تو یہ آگ لگانے کا عمل مکمل کیا۔ کون تھے یہ مجھے نہیں پتا، آپ اس کے اوپر غور کیجئے۔ اور انہوں نے نشانہ بحریہ ٹاؤن کے اثاثوں کو نہیں بنایا، انہوں نے نشانہ وہاں پہ قائم نجی جائیدادوں کو بنایا۔ یہ بات غور پہ رہنی چاہیے۔ اب وہ نجی جائیدادوں والے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو سندھ حکومت جو ہے براستہ ریاض ملک کمپنسیشن دے گی، تو ایک اور دیہڑی لگنے کا اہتمام ہو گیا نا ملک ریاض کا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں، ہم نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اپنا آصف علی زرداری صاحب آپ اس میں ہیرو بنے، آپ اس سے کوئی 4 کلومیٹر آگے جا کے 10 کلومیٹر آگے جا کے ان لوگوں کو مستقل بنیادوں کے اوپر 10 مرلے کے کنال کے پلاٹ الاٹ کر دیں، رہائش کے لیے وہ مانگ رہے ہیں نا، اور باقی جن کی جتنی اس کے اوپر کلیم ہے اس کے 4 پیسے زیادہ دلوا دیں ان کو۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ لینڈ ایکویزیشن جو ہے وہ سرکار کر سکتی ہے نئے قانون کے تحت، جو پاکستان کے اندر مشرف کی روانگی کے بعد جو ہم نے 18ویں ترمیم اور یہ سارا کچھ کیا، اس کے مطابق ایکویزیشن جو ہے لینڈ ایکویزیشن وہ صرف پنجاب حکومت کر سکتی ہے، سندھ حکومت کر سکتی ہے، بلوچستان حکومت کر سکتی ہے، اینڈ KP کے حکومت کر سکتی ہے، کوئی فرد نہیں کر سکتا، کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا۔ وفاقی حکومت کو اگر زمین ایکوائر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی صوبائی حکومت کے محکمہ مال کو کہے گی کہ جناب یہ آپ زمین ہمیں یہاں سے ایکوائر کر کے دیں، وفاقی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو تھا یہ سلسلہ جو ہے معاف بھی تو کرنے ہیں نا 460 ارب روپے ریاض ملک کو۔ سب مفاد پرستوں نے، سب ریاض ملک کے ایجنٹوں نے، سب ریاض ملک کے تنخواہ یافتہوں نے، پچھلے چیف جسٹس صاحب جو تھے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ انہوں نے دوپہر کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک گھر بحریہ ٹاؤن میں بھی بنایا ہوا تھا۔ ہماری بیٹیاں اور بیٹے بھی دیکھتے ہیں یہ پروگرام تو شرم آتی ہے اگلا فقرہ کہتے ہوئے، اس لیے ہم نہیں کہتے۔ تو خیر وہ تو چھوڑیں ان باتوں کو۔ یہ جو ہے یہ جتنے بھی لوگ تھے، اب اس کے اوپر مختلف تھیریز لپیٹی جا رہی ہیں، اور تھیریز کے اندر یہ بھی ہے کہ جناب چونکہ DHA کے ریٹس گر گئے تھے تو لہٰذا ریاض ملک کا جو ٹھیلا تھا، جو دکان تھی، وہ بند کروانے کی ضرورت تھی۔ میرا خیال یہ غلط ہے، کیونکہ DHA کا جو نیکسٹ فیز ہے، جو ایکسٹینشن ہے، وہ تو اس سے بھی کچھ 4 کلومیٹر آگے ہے نا، تو یہ بنے گا تو اس کے ریٹ بڑھیں گے نا، تو لہٰذا یہ تو لاجیکل نہیں ہے۔ جو پرانا DHA ہے کلفٹن والی سائڈ سے آتے ہوئے جو آتا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو نیا DHA بن رہا تھا وہ تو اس سے بھی کچھ 4 کلومیٹر آگے بن رہا ہے۔ یہ یار پروپیگنڈا کرتے وقت کوئی تھوڑا سا زمینی حقائق کو بھی دیکھ لیا کریں۔ بالکل ہی آپ بھی وہ 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ جیسا ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرا خیال ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیے اگر یہ زمین آباد نہیں ہے تو یہاں تک کیسے جائے گی آبادی؟ پہلے یہ بسے گی، یہ بستی بسے گی تو پھر اس کے بعد اگلی بستی آئے گی۔ انسانی نفسیات کے اوپر بھی غور کر لیا کریں۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ویکیوم جو خالی ہوا ہے، اس ویکیوم کے اندر قوم پرستوں نے یہ کہا کہ اگر زرداری پیپلز پارٹی دہاڑی لگا سکتی ہے، بلاول ہاؤس کراچی، بلاول ہاؤس لاہور اور اب بلاول ہاؤس پنڈی، اتنے بڑے قلعے اگر وہ دیہڑی لگا سکتے ہیں، اور یہ قلعوں کا باعث ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اب تک اس بارے میں منہ سے کچھ نہیں پھوٹا، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ اس وقت بزی ہے لوگوں کو ملائن کرنے کی کہ جناب کہا کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، طلعت حسین کہہ رہا ہے، اور وہ تو ہمارے خلاف نعرے نہیں لگائے بھائیو، ٹھیک ہے نعرے نہیں لگائے بھائیو میری جان۔ میں نے وہ پوری وال دیکھی جا کے طلعت صاحب کی، مجھے تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ انہوں نے صرف 2 ویڈیوز جو ہیں جو کہ آگ لگنے کی اور جلنے کی ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ وہ کوئی پروپیگنڈا تو صحیح، ایسے بندے تھوڑے ٹرانسفر ہو کے PTI میں گئے ہیں کہ بالکل ہی انے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے کوئی نئے بندے ہائر کر لو،
ٹھیک ہے، کوئی بول سے لے آئے، کوئی ARY سے لے آئے، کوئی بندے نئے ہائر کر لے، پرانے آپ کو ٹرانسفر ہو رہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے، وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، آؤ وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے، PTI میں چلے گئے۔ تو خیر یہ جو ہے یہ جناب سارا کچھ وہاں پہ ہوا۔ کسی نے ویکیوم دیا، وہ قوم پرستوں نے فل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر کسی نے سوچا کہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اب اس آگ لگنے کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی دیہڑی تو لگے گی ملک ریاض کی۔ ملک ریاض صاحب ایک بل بنائیں گے کہ یہ جناب میرے سامنے مظاہرہ ہوا ہے، آپ کی پولیس روکنے میں ناکام رہی ہے، یہ اتنے پیسے دے دیں آپ کو، اور مجھے بتائے بغیر ہی ان کو ایک بڑا سارا تھبنٹو چلا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ملک ریاض صاحب کو وفاقی حکومت نے خط لکھا ہوا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ 460 ارب روپیہ ادا نہیں کر سکتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو آپ اس کے اوپر مہر لگا دیں۔ تو وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سپریم کورٹ والے بھی، وہ بھی مہر لگا دیں گے اس کے اوپر، تو دوسرا اس کام کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ تیسرا، وہ جو مظلوم لوگ ہیں جن کے گھروں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، جن کی زمینیں ایکوائر کی جا رہی ہیں، ریاست کا اختیار ایک بدماش آدمی، ایک قبضہ گروپ استعمال کر رہا ہے، اور ریاست پاس کھڑی ہوئی ایسے دیکھ رہی ہے، اور ریاست کے کتے آپ کے خلاف بھونک رہے ہیں کیونکہ آپ ریاست کو کہہ رہے ہیں بھائی جناب آپ کا کام ہے، وہ آپ کی پاورز کیسے استعمال کر رہا ہے بھائی، وہ جناب آپ کے اوپر وہ مطلب لگے ہوئے ہیں، تو ان بیچاروں کی جو سنوائی ہونے کی امید تھی وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک موو کے نتیجے کے اندر انہوں نے کس صفائی سے، کس ستھرائی سے اپنے تینوں بلاول ہاؤسز بھی بچا لیے، ریاض ملک کو بھی کمپنسیٹ کر دیا ہے، اور وہ جو مظلوم ہیں جن کو مار رہا ہے ملک ریاض، جن کے بچوں کو قتل کر کے ان کی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے، ان کی آواز بھی دبا لی ہے۔ تو ہر موو جو ہوتی ہے اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔